اس کے بعد کے پی ہاؤس میں ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب ذرا, یہ کھڑا ہے تیرا باپ, میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں. ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے. He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں, یہ میرا نوکر ہے, یہ میرے اسٹیٹ کا نوکر ہے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ حاجی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے, ادھر کھڑا ہے. ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اور حاجی صاحب سن لو, میں ادھر ہی تھا, کل پوری رات میں ادھر تھا. یہ ہے تمہاری پرفارمنس. سن لے فیڈرل گورنمنٹ, تمہارے آج کی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے. دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو, 4 چھاپے سے مارے ہیں. اللہ الحق ہے. عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو, اللہ ساتھ ہو, ایسے سامنے بدل نظر نہیں آتا. غار ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو, اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا. میری گاڑی بھی لے گئے, میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے, میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی, ٹائر پھاڑ دیے, لوٹ لیے. میرے گارڈ بھی لے گئے, ان کو مارا. ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے آگے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں ہے میرے ساتھ, وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے. اس سے آتے ہی پوچھا, جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے غنڈا, ہمیں کہتے ہیں غنڈا, یہ ہے غنڈا, سرکاری غنڈا ہے یہ, ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا, اور خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے. پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو, اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا, ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا, جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے ہم. یہ بھی کہہ رہا ہوں, پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں. سارے سن لو, جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو, اصلاح کر لو. بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا, اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو, اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت, ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم, کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا, سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان کہاں جا رہا ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے. ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو گالی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے, یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور, مختار صاحب نے, اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے. میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع. انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہی غلامی تھا, وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی مولانا صاحب ہے. اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں, عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے. یاد ہے نا سب کو, یاد ہے؟ اب مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے. کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے, تو ہم نہیں مانتے, ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی اسے تجربے کیے ہیں ملک میں, کیے کر لو, پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ دھمکیاں شمکیاں سے ہمیں ڈرنا ہوتا نا سر, تو ہم اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تمہیں نائل کر دیں گے,
کر دو نا یار، کیا ہوگا؟ میں نہیں بنتی، میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ، بہت ہے، سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے۔ تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا، پھر مزید دبوں گا۔ پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے، ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے۔ چلو بناتے ہو قانون، فارم 47 والے ہو گئے ہو، اس پہ بنا لو۔ نہیں، کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ نیا قانون بنا دیا ہے کہ لوٹا کیسی الاؤڈ ہے، بنو لوٹے، لو پیسے۔ وہ یہ ہے تمہاری پارٹیاں، وہ یہ ہے تمہارا نظریہ کہ بکو، تم بکنے کو لیگل کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنی قبر میں جاؤ گے، کب تک رہ جاؤ گے؟ کب تک رہو گے زندہ؟ پتہ ہے ایک ہمیں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے لوگ اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو، لوٹا کسی کو آپ الاؤ کر رہے ہو کہ بنو لوٹے۔ آپ ایک بندے کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو۔ کیا فائدہ دیا ہے اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے گل اتنے کھڑی ہے۔ پھر فائدہ دیا ہے، اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو، پھر فائدہ دیا ہے اس نے۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں، نہ گاڑی چھوڑی، نہ اسلحہ چھوڑا اپنا، نہ سرکاری چھوڑا۔ مجھے جو تھریٹس ہیں، میں اس وقت علی امین نہیں ہوں، میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا، انہوں نے مجھے دیا۔ مجھے تھریٹ ہے، مجھے کچھ ہو جاتا، ذمہ وار کون تھا؟ کون ذمہ وار تھا؟ میں عرفیان کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے۔ کلمہ اٹھایا میں نے، میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے۔ پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں۔ جیسے پہنچا ہوں پتہ چلا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے۔ 12 ضلعوں میں جو میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے۔ مجھے آئی جی یہ تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے میں FIR کیا ہے۔ موبائل تو کام نہیں کر رہے تھے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ویسے بھی کام نہیں کر رہا، 2-3 دن سے موبائل نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا۔ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے، تمہارے پاس سرچ وارنٹ کون سا ہے۔ اچھا رواج بنانا چاہتے ہو آپ لوگ، دیکھو ظرف کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، ظرف کی ایگریمنٹ ہے، خدا کی قسم ایگریمنٹ ہے۔ یہ کیسا رواج ہے؟ کل میں کوئی پرچہ کاٹ دوں، کل میں سیناؤں پہ چڑھ دوڑوں، کیا ساری مرتبہ آپ کی رہنی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھاپوں پہ، اب میں اولادی سوال نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے گھر پہ چھاپا میں لگواؤں نا تو کہنا کہ امین بے غیرت ہے، ایسے کہنا پورا صبح کہنا کہ امین بے غیرت ہے۔ جی میں نے چھاپا لگوایا نا مخالف کے گھر میں، اس کی باپ بہن کی بے عزتی کرائی، کہنا بے غیرت ترین آدمی ہے علی امین، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہماری آپ تربیت ہے نہ لیڈر سے ہماری یہ تربیت ہے۔ اور جنہوں نے کچھ گلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، کرتے ہیں گلے آپ بیٹھے ہوئے، اور جنہوں نے کیا ہے نا ان کے بوٹ چاٹ رہے ہو آج، جاتے کہاں؟ سچ بولو، سچ بولو۔ جنہوں نے کیا ہے، مریم میڈم سن لو، وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہا ہوں، مریم سے میرا کام بھی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں عورت کار، کیا پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے؟ ہماری عورتیں نہیں ہیں؟ یاسمین راشد لوگوں کو منع کر رہی ہے ادھر جانے سے، 2 سال سے جیل میں ہے، بیمار بھی ہے، عورت رہی ہے؟ مریم میڈم ذرا پتہ کر لو، تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا، وہ توڑنے والا کہاں ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ یہ بھی شرم، 1
یار یہ بند کرو یار اپنی باتیں اللہ کے بندو. اسپیکر صاحب یہ علی امین خان تقریر کر رہے ہیں, اس ہاؤس کے لیڈر ہیں. تم لوگوں کو پہلے میں نے کہا میں باہر نکال دوں گا تم لوگوں کو. خدا کے بندو, یہ ہاؤس میں لوگ کس لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ لیڈر آف دا ہاؤس بول رہے